آج ہم مقدس برناباس رسول کی عید مناتے ہیں اور آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی آیات 7 تا 9 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا۔ مقدس برناباس، جس کا اصل نام یوسف تھا، اس کی پیدائش قبرص کی تھی اور وہ لاوی تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کے دوران یوسف اس کا پرجوش پیروکار بن گیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان 72 شاگردوں میں سے ایک تھا جنہیں یسوع نے مشن پر بھیجا تھا۔ پینتیکوسٹ کے بعد جیسے ہی یروشلم میں کلیسیا بڑھنے لگی، رسولوں نے یوسف کا نام بدل کر برناباس رکھ دیا، جس کا مطلب ہے حوصلہ افزائی کا بیٹا۔ اس کے نام کی تبدیلی اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ برناباس نے کلیسیا کی حمایت کی تھی۔ وہ ایک کھیت کا مالک تھا اور اس نے وہ کھیت بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور یہ ہم حوالہ رسولوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک کھیت کا مالک تھا، اس نے اسے بیچا اور اس کا دام لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھا۔ یہ نئے عہد نامے میں برناباس کا پہلا ذکر ہے۔ 3 سال بعد مقدس پالوس کی مسیحی مذہب میں تبدیلی کے بعد اور عرب میں 3 سال روزے رکھنے اور دعا کرنے کے بعد اس نے رسولوں سے مشورہ کرنے کے لیے یروشلم کا سفر کیا۔ رسول اور مسیحی برادری پہلے تو اس کا استقبال کرنے میں ہچکچاتے تھے کیونکہ وہ اس ظلم و ستم سے واقف تھے جو اس نے کلیسیا کے خلاف جاری کیے تھے۔ تب برناباس اسے لے کر رسولوں کے پاس لایا اور ان سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور کہ اس نے اس سے باتیں کی اور کیوں کر دمشق میں یسوع کے نام پر دلیری سے کلام کرتا رہا۔ یروشلم میں ایک مختصر وقت گزارنے کے بعد مقدس پالوس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے آبائی شہر ترسس واپس چلا گیا۔ وہ اگلے کئی سالوں تک ترسوس میں رہا۔ اس وقت کے دوران کچھ مسیحی جنہوں نے مقدس استفانس کی شہادت کے بعد یروشلم چھوڑ دیا تھا، شمال کی طرف شام میں انطاکیہ چلے گئے، جہاں بہت سے یونانی غیر قومیں رہتی تھیں۔ انطاکیہ میں یونانی بولنے والے مسیحیوں نے غیر قوموں کو خدا کے کلام کی تبلیغ شروع کی۔ نتیجے کے طور پر بہت سی غیر قوموں نے مذہب تبدیل کیا اور مسیحیت کو قبول کیا۔ جب یروشلم میں رسولوں نے اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے برناباس کو ان نئے مسیحیوں کی خدمت کے لیے بھیجا۔ برناباس اتنا متاثر ہوا کہ وہ ترسوس میں مقدس پالوس کو ڈھونڈنے گیا اور خوشخبری سنانے میں مدد کرنے کے لیے اسے واپس انطاکیہ لے آیا۔ یہیں انطاکیہ میں لفظ مسیحی سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ نیا مذہب انطاکیہ میں قبول کرنے والی غیر قومیں یہودی عقیدے میں تبدیل نہیں ہوئے بلکہ براہ راست مسیحیت کو قبول کیا۔ انطاکیہ میں 1 سال گزارنے کے بعد
پالوس اور برناباس قحط سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے امدادی مشن پر یروشلم واپس آئے۔ وہ اپنے ساتھ پیسے لے کر آئے جو انطاکیہ میں مسیحیوں نے جمع کیا تھا۔ انطاکیہ واپس آنے کے بعد روح القدس نے مسیحی برادری پر انکشاف کیا کہ پالوس اور برناباس کو ایک خاص مشن کے لیے الگ الگ ہونا تھا۔ پھر دونوں کو بشپ کے طور پر مقرر کیا گیا اور ایک مشن پر روانہ کیا گیا۔ برناباس اپنے ساتھ اپنے رشتہ دار انجیل کے مصنف یوحنا مرکس کو لایا۔ اگلے سال کے دوران انہوں نے سلوکیا، کپرس، سلمیس، پافس، پمفولیا کا پرجا، انطاکیہ کا پسیدیا، لسترا، دربا، لکونیا اور واپس انطاکیہ شام کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ یونانیوں نے دونوں کو دیوتا کے طور پر پوجنے کی کوشش کی۔ انہیں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں پالوس کو سنسار کر کے مارنے کی ناکام کوشش بھی شامل ہے۔ یہ دونوں بعد میں یروشلم واپس آئے تاکہ دوسرے مشن پر بھیجے جانے سے پہلے غیر قوموں کے مذہب تبدیل کرنے والوں کے بارے میں تنازعات کو حل کرنے میں مدد کریں۔ دوسرے سفر سے پہلے برناباس اور پالوس مشن میں یوحنا مرکز کی شمولیت کے بارے میں متفق نہیں تھے، کیونکہ یوحنا مرکز نے پہلے پمفولیا میں رہتے ہوئے کسی نامعلوم وجہ سے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اختلاف اتنا شدید تھا کہ پالوس اور برناباس الگ الگ ہو گئے۔ برناباس یوحنا مرکز کو اپنے ساتھ کپرس لے گیا اور پالوس سیلاس کو اپنے ساتھ شام اور کلیکیا لے گیا۔ کپرس میں یوحنا مرکز کے ساتھ برناباس کی مشنری سرگرمی کے بارے میں اور کچھ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس کے پہلے خط اور کلسیوں کے نام اس کے خط کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں یوحنا مرکز کی وجہ سے ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تھا، اس اختلاف کا ان کی دوستی پر زیادہ دیر تک اثر نہ رہا، یہاں تک کہ یوحنا مرکز کا تذکرہ بعد میں پالوس نے پیار سے کیا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ برناباس کی شہادت کی تفصیلات 5ویں صدی سے آتی ہیں، جو اس کی تاریخ کو غیر یقینی بناتی ہیں۔ اس روایت کے مطابق برناباس سن 61 کے لگ بھگ انجیل کی تبلیغ کر رہا تھا اور اسے گرفتار کیا گیا۔ اسے گھسیٹ کر شہر سے باہر لے جایا گیا اور یا تو جلا دیا گیا یا سنسار کر دیا گیا۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ یوحنا مرکز نے برناباس کی باقیات کو تلاش کیا اور انہیں دفن کیا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ سن 478 میں مقدس برناباس کپرس کے آرچ بشپ کے پاس حاضر ہوا اور اس کے سامنے اپنی تدفین کے مقام کا انکشاف کیا۔ آرچ بشپ نے پھر مقدس برناباس کا جسد خاکی دیکھا جس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں مقدس متی کی انجیل موجود تھی۔ رومی شہنشاہ نے پھر اس جگہ پر ایک گرجا گھر بنایا اور وہاں مقدس برناباس کو دفن کیا۔ اگرچہ یہ گرجا گھر بعد میں مٹی کے نیچے کہیں کھو گیا تھا، لیکن اس جگہ کی کھدائی سے ایک مقبرہ ملا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مقدس برناباس کا مقبرہ ہے۔ مقدس برناباس کو کپرس کا مقدس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس جزیرے پر پہلا مشنری بشپ تھا۔ جیسا کہ ہم اس عظیم رسولی بشپ کی تعظیم کرتے ہیں، اس پر غور کریں کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی خدمت نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔
اگرچہ اس کی زندگی کے دوران مسیحیت قبول کرنے والوں کی تعداد شاید سینکڑوں یا ہزاروں میں تھی، لیکن ان کے بعد آنے والی نسلوں پر ان کا اثر بار بار بڑھتا گیا۔ مقدس برناباس نے سفر کیا، تبلیغ کی، بپتسمہ دیا، سیکرامنٹ دیے اور بہت سی مسیحی جماعتوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے رد کیا جانا، سختی، تشدد اور شہادت کو برداشت کیا، لیکن اس نے زور کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیا۔ اس کا جوش خداوند کو جاننے سے پیدا ہوا، نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کے بارے میں اس کی خود گواہی کے ذریعے، بلکہ اس کی دعا کی زندگی اور روح القدس کے نزول کے ذریعے بھی۔ اس کے مشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں بھی جوش کے ساتھ دوسروں کو خوشخبری سنانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایسا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنا پڑے۔ دعا کریں کہ خدا اپنی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرے اور مقدس برناباس رسول کی تقلید کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ مقدس برناباس، آپ نے خود مسیح کے منہ سے خوشخبری سنی، اس کے معجزات کی گواہی دی اور اس کے بچانے والے پیغام کو اپنی زندگی بدلنے کی اجازت دی۔ نتیجے کے طور پر آپ نے اپنی باقی زندگی خوشخبری کی منادی کرنے اور بہت سی جانوں کو بچانے میں گزاری۔ برائے مہربانی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کی مثال پر عمل کریں اور اپنی زندگیاں اس مشن کے لیے وقف کریں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ مقدس برناباس ہمارے لیے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔